پھر جوڑنے لگا، اور جب سارے پیسے اکٹھے ہو گئے اس کے پاس پہنچ گیا، کہا جی وہ پیسے میں نے آپ سے لیے تھے۔ کہتا پھر ٹائم پہ کیوں نہیں دیے؟ کہتا نہیں جی وہ، کہتا نہیں اصل بات پتا کیا؟ کہا جی میں تو آیا تھا دریا پہ، تو غیانی اتنی تھی، کوئی کشتی والا تیار نہیں ہوا، تو میں کیا کرتا؟ کہا تو نے پھر کیا کیا؟ کہا میں نے ایک لکڑی میں ڈال کے اللہ نام پہ اس میں دریا میں چھوڑ دیے تھے۔ کہا جس کے نام پہ تو نے چھوڑے تھے اس نے وہ مجھ تک پہنچا دیے۔ اب دیکھو کوئی اس کے اوپر کوئی ذمہ دار ہے، کوئی نگران ہے، کوئی لکھنے والا ہے، کوئی پولیس والا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ صحیح بخاری میں ہی ایک واقعہ ہے، ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی کاش کرنے کے لیے، ہل چلایا تو اندر سے ایک برتن نکلا جو زیور سے، ہیرے جواہرات سے، سونا چاندی سے بھرا ہوا۔ ساڑھے ورگا ہوتا کہنا چنگا یار، بڑا پرافٹ ہویا، بڑا سواد ہے، قیمت نکل گئی ساری۔ وہ سارا سامان اٹھا کے وہ زیور پرانے پچھلے مالک کے پاس چلا گیا، کہنے لگا جی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، اس زمین میں سے یہ جو مال نکلا ہے یہ تو نہیں خریدا، یہ آپ کا ہے، آپ لے لو۔ کہنے لگا وہ، اب اس کا ایمان دیکھو، کہنے لگا نہیں بھائی میں نے زمین بیچ دی، اب زمین میں جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، یہ دے رہا ہے وہ لے نہیں رہا۔ دونوں کو پیسے ملے ہیں، نہ یہ رکھنے کے لیے تیار اور نہ ہمیں سڑک پہ گرے ہوئے 10 ریال مل جائے بیگنے کوئی ویکھتے نہیں رہا، کسی نہیں ویکھتے، میرے آپ تو ڈگے ہونے ہیں، میرے ہی ڈگے سنا ہے، اور اس کو مال ملا، وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ جس کی زمین تھی، اور شرعی قاعدہ بھی یہ ہے جب بیچ دی زمین میں جو نکلے گا اس کا، کسی نیک آدمی کے پاس گئے کہ ہمارا یہ جھگڑا ہے فیصلہ کر دو، اس نے کہا نہیں تیرا حق بنتا ہے، زمین تو نے خرید لی تو رکھ لے۔ کہتا جی میں نہیں رکھنا، میں نے زمین کے پیسے دیے تھے، زمین میری آ گئی، یہ خزانہ میرا نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا حل یہ ہے تیری اولاد ہے، ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے، کہا دونوں دا بیاہ کر دیو تو پیسے انہوں نے دے دیو۔ یہ ایمان کی مثالیں ہیں۔ ایسا ایمان پیدا کیجئے، ایسے حقوق ادا کیجئے، اور جب یہ کر لو گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہمارا مقام بھی بنے گا، معاشرے کے اندر، قوم اور قبیلے کے اندر، زمین کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا، فساد ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح گواہی دینی پڑے، گواہی دیتے ہوئے اللہ سے ڈریے، حقوق کا خیال کیجئے۔ اگر اپنے اوپر بات آ رہی ہے سچی بات کرو، اپنے قریبی پہ آ رہی ہے تب بھی سچی بات کرو، یہ امن کا راستہ ہے، یہ امن کا راستہ ہے۔ اللہ کی حدود کا نفاذ، اللہ کی حدود کا نفاذ، قصاص کا نفاذ ہو جائے، اس میں انسان کے لیے زندگی ہے۔ امن کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے حق کو ادا کیا جائے، رسول اللہ کے حق کو ادا کیا جائے، پھر جو حقوق العباد ہم پہ فرض ہیں ان کو ادا کیا جائے، اللہ کے حدود کو نافذ کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے 40 دن مسلسل بارش برسے، اس سے اللہ کی وہ نعمتیں نہیں ملتی انسانوں کو جتنی ایک حد کو نافذ کرنے سے اللہ اپنی نعمتیں زمین پہ اتار دیتا۔ اللہ سعودی عرب کے ذمہ داران کو جزائے خیر دے جنہوں نے اللہ کی حدود کو قائم کیا ہوا، قتل کے بدلے میں قتل، یہ اللہ کا، ہمارے یہاں کہتے ہیں جی یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ مجرمانہ، نعوذ باللہ، تم اللہ کو بتانا چاہ رہے ہو کہ اللہ تو نے جو سزا مقرر کی ہے وہ انسانیت سے گری ہوئی؟ تعالی اللہ عما یقولون۔ جب اللہ کی حدود کو قائم کیا جائے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے۔ انصاف کرو، ملاوٹ سے بچو۔ ہم ملاوٹ سے کیسے بچے؟ ہمارا سارا دین ہی ملاوٹی ہو گیا، دنیا تو ملاوٹی، دودھ میں تو پانی ملنا ہی ملنا تھا، لال مرچوں میں تو اینٹیں ملنی ہی ملنی تھی، جب دین نہیں خالص رہا۔ دین کیا تھا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دین تھا۔ اب کیا ہوا؟ نہیں جی کتاب اللہ سنت رسول اللہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ چناچے چیکے چونکے جس پیر دا میں بیعت ہویا انہیں کیا ساڑھے حضرت دی گلنا بھی مننی ہے۔ اللہ رسول کے ساتھ ملاوٹ شروع، کہیں پیر آگے، کہیں شیخ آگے، کہیں ملا آگے، کہیں مولوی آگے، اور اس سے ملاوٹ سے جانوروں کو بھی نفرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ واقعہ، اور ذرا خیال کیجئے، اس سے پہلے عمر ابن خطاب کا وہ فیصلہ، حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ رات کو مدینے کی گلی میں گزر رہے، بڑھیا نے کہا بیٹی سے لیلا دودھ میں پانی ملا دو۔ کہا آپ کو نہیں پتا امیر المومنین نے منع کیا ہے؟ کہا امیر المومنین یہاں بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہے، ملا دے۔ ہمارے ہاں بھی پانی ملتا ہے دودھ میں یا نہیں؟ نہیں، غلط کہہ دیا، پانی میں دودھ ملتا ہے، پانی میں، دودھ میں پانی نہیں، پانی میں دودھ۔ اس نے کہا ملا دے، کون سا امیر المومنین بیٹھا دیکھ رہا ہے؟ کہا امی امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، اس کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ امیر عمر نے یہ بات سنی، اتنے خوش ہوئے، صبح اس عورت کو بلایا اور اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے عاصم کے لیے مانگ لیا۔ یہ ہے ایمان۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص جس نے پینے کی چیز میں پانی ملا دیا، ملاوٹ کی، اس کے ساتھ
ایک باندر بھی رہتا تھا، اس نے اس کو پالا ہوا، اس کے پیسے ڈبل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا، صحابہ کو سنایا، وہ ڈبل پیسے لے کے کشتی میں بیٹھا، کشتی چل پڑی۔ وہ جو پیسوں کی تھیلی تھی نا، اس باندر نے وہ چھینی اور جا کے کشتی کے بادبان کے اوپر چڑھ گیا، لکڑی کے اوپر بیٹھ گیا، اور وہاں سے کیا کرتا، پیسے لے کے، چونکہ ڈبل ہو گئے تھے، 100 روپے کی چیز 200 میں بک گئی، 1 روپیہ دریا میں پھینک دیتا، ایک کشتی میں پھینک دیتا، ایک دریا میں پھینک دیتا، ایک کشتی میں پھینک دیتا، وہ جتنا اس کا اصل پیسہ تھا وہ آ گیا، باقی سارا پانی میں روڑ دیا۔ تو اسلام کی دعوت کیا ہے؟ حقوق کا خیال کرو، حقوق العباد کا خیال کرو، حقوق اللہ کا خیال کرو، نہ اللہ کے حق میں ڈنڈی مارو شرک کر کے، بدعقیدگی رکھ کے، اور نہ جو اللہ نے انسانوں کے حق رکھے ہیں اس کو تم اس کے اندر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے نہ رکھو۔ جو اللہ نے حق رکھ دیے، مومن کے مومن پہ حق ہیں، چھینک آئیں تو الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہو، بیمار ہو جائے بیمار پرسی کرو، مر جائے جنازہ پڑھو، یہ تمام چیزیں یہ حقوق رکھے ہیں۔ اور جب تک قوم ایسی کرتی رہے گی مسلمان عزت سے رہیں گے، مسلمان کامیاب رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔